شہزادی کونین آج کی اس مجلس میں حاضر آپ تمام مومنین و مومنات کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی ذکر میں بیمار چل کے آئے ہیں یا گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا وہ بیمار جن کے نام آپ ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں، سید الساجدین کی عبادت کا صدقہ میرا مالک آج کی شب ان کی شفا کی رات مقرر فرمائے، وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کرے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو اور آج کا دن مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہ جو ذات میں بھی علی ہے اور نام میں بھی علی ہے۔ میری گفتگو کا مرکز و متن، مرکز و محور اسی شہنشاہ کی ذات ہوگی کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف سید الساجدین کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرتا۔ میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت آدم کی خلافت پہ دلیل ہے۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ملائکہ سے کہا میں بنانے والا ہوں۔ بنانا زمین والوں کے لیے تھا، آنا اس نے زمین پہ تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنانا تھا لیکن اعلان عرش پہ کیا تھا۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے، خدا نے حضرت آدم کو خلافت زمین پہ دینی تھی، اعلان عرش پہ ہو رہا۔ ملائکہ کے درمیان خدا نے اعلان کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ زمین پہ اللہ کی پہلی خلافت ہے، اور خدا نے فرشتوں میں اعلان کیا ہے کہ خلیفہ جب بھی بناؤ میں بناتا ہوں۔ خلیفہ جب بھی بنے، خلیفہ جب بھی بنے وہ میں بناؤں گا۔ خدا نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دیں۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کر دیں، اس سے پہلے سجدہ نہ کرنا۔ سجدہ تب کرنا جب میں آدم میں روح پھونکوں، کیونکہ اگر اس سے پہلے سجدہ کیا تو وہ سجدہ آدم کے بت کو ہوگا، اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سیدہ اس ہاتھ میں، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں اور اس میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دینا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، صیغہ امر، فوراً سجدہ کر دینا، ایک لمحہ دیر نہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا۔ کرنا کب؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی۔ شیطان نے
انکار آدم کا نہیں کیا تھا، اس روح کا کیا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اس کا مطلب ابھی تک ہم اسی بھول بھلیا میں تھے کہ سجدہ آدم کو تھا، سجدہ تو روح کو تھا، انکار بھی آدم کا نہیں، انکار بھی روح کا تھا۔ قرآن بھی ممبر پہ لے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سی روح تھی جسے سجدہ کیا تھا، وہ کون سی روح تھی جس کا ابلیس نے انکار کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرے کہ روح کے بارے میں، میرا محمد کہہ دینا کل روح من امر ربی، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ یہاں سے لے کے آخر تک پہلا نتیجہ دینے لگا ہو، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر فیصلہ مجمع کرے، جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولل الامر کا انکار کرے خدا نے کہا فوراً سجدہ کر دینا۔ کب کرنا؟ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو۔ سب نے سجدہ کر دیا، سب سجدے۔ سجدہ سمجھو گے تو سید الساجدین سمجھ میں آئے گا۔ گفتگو سید الساجدین ہے۔ پہلے اہمیت سجدہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے سجدہ سمجھو، پھر ساجد سمجھو، پھر سید الساجدین سمجھو۔ سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے، سب نے سجدہ کر دیا، اور ایک آواز دی تھی ملائکہ نے جب خدا نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو فرشتوں نے، یہ قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا میرے اللہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خور ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ میرا پڑھا لکھا مجمع، میرے ملک کے غیور شیعہ مجھے بول کے بتاؤ، جب آدم زمین پہ اترا ہی نہیں تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ خون ریزی ہوگی؟ خدا قرآن میں آیت موجود ہے کہ فرشتوں نے آدم کے اترنے سے پہلے بتا دیا کہ اس کی نسل میں خون بہے گا۔ جب آدم آئے نہیں، قابیل نے حابیل قتل کیا نہیں، فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ علماء کہتے ہیں ان کی جبلت میں علم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جبلت میں علم ہونے کی وجہ سے وقوع ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب فرشتہ آدم سے پہلے بتا دے کہ خون بہے گا، کسی کو کوئی انکار نہیں، اور جس کے دروازے پہ فرشتہ اترتا ہو ملائکہ نے دیکھا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خدا نے کہا سارے سجدہ کر دو، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافر۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، اب نہیں بنا، تھا ہی کافر۔ سرنا حلالہ زبان سے بولنا، پرانا کافر تھا۔ میرے مالک اس نے انکار تو اب کیا، فرمایا انکار اب کیا، تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو سجدے کرتا تھا کافر۔ میرے مالک اس نے تو بڑی عبادت کی ہے، فرمایا عبادت گزار تھا کافر۔ میرے مولا اس نے تو چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، تھا کافر۔ اب میں جملہ پڑھوں گا اور پھر چہرے پڑھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ خدا جانتا تھا کہ یہ انکار کرے گا،
اب میں سوال کروں اللہ سے کہ میرے اللہ جب تجھے پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا فرشتوں میں بٹھایا کیوں؟ جب تجھے خبر تھی کہ اس نے سجدے سے انکار کر دینا ہے تو نے علیہ السلاموں میں کیوں بٹھایا؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں۔ میں چھوٹے بچوں کو مثال دے دیتا ہوں، خون نجس ہے ہمارے جسم کے اندر ہے، نماز پڑھو ہو جائے گی، ایک قطرہ باہر آ گیا اب نہیں ہونی، پہلے پاک کرو۔ اندر بھی تو یہی تھا، اندر تو لیٹروں کی صورت میں تھا، باہر تو قطرہ آیا، وہ کہتے پہلے اندر تھا اب باہر آ گیا۔ نجاست ظاہر ہو جائے تو پاک کرو، چھپی رہے تو رہنے دو۔ اب لپیٹ کے جملہ کہہ دو، سمیٹ کے جملہ کہہ دو، نجاست چھپی رہے تو رہنے دو، ظاہر ہو تو پاک کرنا۔ جب تک نجاست چھپی رہی نبی بھی چپ رہے، بندے نے سحر کی، نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکال تب تک نہیں پاک کرنا۔ اب فرشتوں میں بیٹھا ہے، خدا نے کہا اس نے تکبر کیا کیونکہ یہ تھا ہی کافر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ پھر جواب سننا خدا کا، خدا کا یا ابلیس، میں قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی تک قرآن سے باہر نہیں ہے۔ خدا کا یا ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ آیت قرآن میں لہو پر زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ میرے مالک تو لم یلد ولم یولد ہے، تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ تو نے قرآن میں کہا میں نے زمین بنائی اپنے امر سے، میں نے آسمان بنایا اپنے ارادے سے، میں نے چاند ٹانکا اپنی قوت کے ساتھ۔ تو نے کہیں کہا میں نے قوت سے بنایا، کہیں کہا ارادے سے بنایا، کہیں کہا مشیت سے بنایا، کہیں کہا طاقت سے بنایا، کہیں کہا قدرت سے بنایا۔ تو نے کہا میں نے دریا بہائے تھے اپنی قدرت کے ساتھ، میں نے دریا کو روانی دی تھی اپنی قدرت کے ساتھ، میں نے سمندر کو طغیانی بخشی تھی اپنی امر کے ساتھ۔ میرے مالک تو نے پورے قرآن میں کہیں طاقت کا لفظ، کہیں قوت کا لفظ، کہیں ارادے کا لفظ، کہیں مشیت کا لفظ، پہلی بار تو نے لفظ استعمال کیا ہے۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ خدا نے دنیا کو سمجھا رہا ہوں، آج پہلا خلیفہ بن رہا ہے، میں دنیا کو بتا رہا ہوں خلیفہ ہاتھوں سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں بنتا۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اگلا آیت کا لفظ سننا، ابھی تک قرآن پڑھو، صرف قرآن۔ خدا نے کہا تو سجدہ نہیں کرے گا، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ اچھا خدا آدم کا علم دکھا رہا ہے اور وہ آدم کا ظاہر دیکھ رہا ہے۔ خدا خلیفہ کا علم بتا رہا ہے اور وہ خلافت کا ظاہر دیکھ رہا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ اچھا شیطانی عبادتوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ باطن نہیں دیکھتے، ظاہر دیکھتے۔ اللہ نے کہا کر سجدہ، اسے کہا مٹی سے بنا۔ اسے باہر دیکھا ہے، حقیقت نہیں دیکھی، میٹیریل دیکھا ہے، باطن نہیں دیکھا، ظاہر دیکھا۔ خدا کا کر سجدہ، اسے کہا مٹی سے بنا، کر سجدہ، مٹی سے بنا۔
कर सजदा, मट्टी से बना। काश किसी बंदे को जुमला समझ में आ जाए। इसका मतलब शैतानियत में ये बात पाई जाती है कि जाहिर देखते हैं, बातिन नहीं देखते। आज बंदे को कहो कर ताजिए को सलाम, कहते लकड़ी से बना है। आलम को सलाम करो, कपड़े से बना है। न लकड़ी देख न कपड़ा देख, निस्बत देख। खुदा ने कहा कि आदम को सजदा कर, उसने कहा ये मट्टी है, जबकि आदम सिर्फ मट्टी से नहीं बना था। अनासर अरबा का मजमूआ था, 4 अनासर, मट्टी, पानी, आग, हवा। इसने पानी का इनकार नहीं किया, आग का इनकार नहीं किया, हवा का नहीं, सिर्फ मट्टी। बाकी 3 अनासर का इनकार नहीं किया, सिर्फ मट्टी का इनकार। लतीफ नुक्ता देने लगा हूं, समझने वालों को मैं दाद दूंगा। उसने सिर्फ और सिर्फ इनकार किया है मट्टी का। आज भी शैतान वाली इबादत देखनी हो, बंदा सजदा करने लगे, थोड़ी सी मट्टी आगे रख दो, आवाज आ रही है जी। किस चीज से मना किया? उसने कहा ये मट्टी से बना है। अब खुदा ने सजा क्या दी है? मेरा मजमा गुजरात जीटी रोड मंडी बहोद्दीन जेलम, नुमाइंदा मजमा मेरे सामने जीटी रोड का। अब अगर कोई शहर रह गया हो तो मुझे माफ कर देना, जितने मुझे बताए थे उतने मैंने ले लिए ना। जो रह गए मुझे माफ कर देना। खुदा ने कुरान में सजा क्या दी इब्लीस को? कितना बड़ा इबादत गुजार था, जिन था, मलाइका में बैठा हुआ था। फितरतन फरिश्ता नहीं था, हकीकतन मलक नहीं था, फरिश्ता नहीं था, जिन था। जिन्नात से बढ़ता 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 फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों के दरमियान में, फिर फरिश्तों की सबसे पहली सफ। इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की। खुदा ने जमीन से उठा के अर्श पे बिठाया, अर्श से उठा के फरिश्तों में, फरिश्तों से उठा के अगली सफ में बिठा दिया। इतना बड़ा इबादत गुजार, उतना बड़ा लानती निकला। जुमला पढ़ूंगा और जुमला तुम्हारे सीनों पे लिखूंगा। जुमला मेरा नहीं, मेरे इमाम का। मेरे 5वें इमाम से बंदे ने पूछा, मौला अल्लाह आदल है, इतनी इबादत की इब्लीस ने, खुदा किसी सजदे का अजर नहीं देगा। इमाम का जुमला सुनना तारीख बंद कर दी मेरे मौला ने। इमाम ने फरमाया उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की। उसे पता चल गया था कि कोई खलीफा बनने वाला है, क्योंकि खुदा ने पहले ऐलान कर दिया था कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं। उसने इतनी इबादत की, इतनी इबादत कि खुदा मेरी इबादत की वजह से मुझे खलीफा बना दे। इतने सजदे, इतनी इबादत, ये समझता था कि इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले पे कोई आएगा ही नहीं। खुदा ने कहा बदबख्त, जब मैं खलीफा बनाऊं मुझे ये अपनी इबादत न दिखा, इल्म ला। कुरान ने मिजान दिया है, पहला खलीफा, पहला खलीफा ये वो खलीफा है जिसपे कोई लड़ाई नहीं। सारे ही आदम की औलाद में, नस्ल आदम को, आदम पे तो कोई एतराज नहीं, पहला खलीफा है। जब इब्लीस ने कहा कि इसे सजदा किस बुनियाद पे करवा रहा है, खुदा ने उस आदम को सजदा करवाया जिसने अभी तक अल्लाह को सजदा किया था। मुश्किल बात है लेकिन है हक, क्योंकि अभी रूह फूंकी और सजदा। अभी आदम ने अल्लाह को सजदा नहीं किया और खुदा ने फरिश्तों से सजदा करवा दिया। किस वजह से? जब फरिश्तों ने कहा था मेरे लिए सजदा किस बात पे करवा रहा है, फरमाया पढ़ो ये नाम किनके। फरिश्तों ने कहा कालू सुब्हानका ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तेरी जात, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने इल्म दिया।
نہ تو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے، نہ تو نے بتائے نہ ہم نے پوچھے، ہمیں کیا پتا یہ نام کن کے ہیں؟ آواز یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں؟ تیرے میرے باپ آدم نے، جد انسانیت آدم نے، شیعہ سنیوں کے مشترکہ باپ آدم نے، اور اچھی اولاد ہوتی وہ ہے جو باپ کے کہنے پہ ہو۔ حضرت آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت المحسن وہذا الحسن، انت قدیم الاحسان وہذا حسین۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں علم عباس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ادھر اس میں سیدہ آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا جھکا، اور جھکنے کے بعد کہا یہ وہ نام ہے جو لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے اس میں سیدہ پہ احتراماً سر جھکایا، خدا نے فرشتوں کو آپ کرو سجدہ، آپ کرو سجدہ، آپ کرو سجدہ۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو سیدہ کا حیا کرے اللہ اسے خلافت دے دے۔ ابھی تو میں سجدہ پڑھ رہا ہوں تو پھر ساجد پڑھے، سب نے سجدہ کیا۔ خدا نے کہا آدم یہ نام پڑھ کے بتا، آدم نے نام لیا، خدا نے کہا اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ، اب جسے جگہ مل جائے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، اب کرو سجدہ۔ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافر۔ سزا کیا ملی؟ سوچ لے، مہلت دیتا ہوں، فرصت نکال لے، دیکھ لینا۔ یہ کہا خدا نے، قرآن ابھی کا بھی ممبر پہ لے کر 2 + 2 4 ابھی کے ابھی کرنے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی ممبر پہ کر لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے کسی شیعہ سنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا، خدا قرآن میں فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ میرے مالک تو نے اس کو اپنے دربار سے کیوں نکال دیا؟ میرے مالک اسے تھوڑا سوچنے کی مہلت دے، تھوڑا فرصت دے۔ تو غفار الذنوب، تو ستار العیوب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو توبہ قبول کرنے والا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تیرے دربار میں واپس پلٹ کے آ جائے، تجھ سے معافی بھی مانگ لے، آدم کو سجدہ بھی کر دے۔ میرے مالک تو نے ہر بندے کو قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ مرنے تک توبہ کرو، تو نے ابلیس کو ایک سانس کی مہلت بھی نہ دی، فوراً دربار سے نکال دیا۔ خدا نے اس کو اس لیے لعنتی بنا کے دربار سے نکالا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے بنکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے۔ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں میں بات پہنچاؤں، مجھے مائک نظر آ رہے ہیں، ڈبے نظر نہیں آ رہے۔
یہ ہے ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ تار ہماری فوراً نکل، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے خلیفہ کا انکار. صدر کہہ دوں گی، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اسے یہ تو نہیں کہا کہ تو اللہ نہیں ہے، تجھے سجدہ جائز نہیں ہے. اس کا اس سے نہیں مانوں. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے. میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے، میری عبادت وہ ہے جسے میں یہ ہے نسل انسانیت کا آغاز. خدا نے تخلیق آدم پہ بتا دیا کہ میرے ہاں عبادت کا معیار سجدوں کی کثرت نہیں، اطاعت پروردگار. میں یہ نہیں دیکھوں گا کس نے سجدے زیادہ کیے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کس کی عبادت زیادہ تھی. میں کوانٹٹی نہیں دیکھوں گا، کوالٹی دیکھوں گا. خالص کس کی ہے، میں اپنے خلوص کے ترازو پہ پرکھوں گا. خدا نے حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 6.5 لاکھ سال عبادت کی تھی ابلیس. 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا اور سجدے سے سر اٹھا کے کہتا تھا معاف کر دینا میرا سجدہ مختصر رہ گیا. اتنا بڑا عبادت گزار کیونکہ وہ عبادت کا معیار غلط کر رہا تھا، وہ خوشامد کو عبادت سمجھ رہا تھا. یہاں خدا نے پہلی خلافت پہ سجدے کا معیار دیا. میرا سجدہ قبول وہ ہوگا جو اطاعت پروردگار میں. اب یہ سجدہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ روح پھونکی گئی تھی. اور آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے وہ نام پڑھے. یہ ہو گیا عرش پہ اللہ کو، اللہ نے اپنی حجت کو سجدہ کروایا معرفت پنجتن کی وجہ سے. ان انوار خمسہ کی وجہ سے جو آدم میں تھے، آدم کے صلب میں موجود تھے، ان انوار خمسہ کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا. اب یہ انوار خمسہ جب زمین پہ اترے تو اب یہ سجدے کا قرض لے کے اترے ہیں، کیونکہ عرش پہ انہیں کروایا گیا تھا. اب ان پہ واجب تھا کہ یہ فرش پہ اسے سجدہ کر کے دکھائے. ہماری عبادت ہے جنت کے لالچ سے، ہماری عبادت ہے جہنم کے ڈر سے، ہماری عبادت ہے نعمتوں کے اضافے سے. اہل بیت کی عبادت میں نہ لالچ ہے نہ خوف. ہم نے اللہ سجدوں سے نہیں معرفت آل محمد سے پہچانا. دنیا کے مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے سب سے مضبوط عقیدہ توحید ہمارا، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں، ہم نے توحید صنم کدے میں پلنے والوں سے نہیں لی، ہم نے بیت اللہ میں اترنے والے سے لیے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ فطرت کا قانون ہے کہ جو چیز آپ کے حواس خمسہ میں آئے یہ اس کے ہونے کی دلالت ہے. دنیا کی ہر چیز حواس خمسہ میں آتی ہے. 5 حصے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے: دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت. جو دیکھنے میں نہ آئے وہ سونگھنے میں آئے.
جو دونوں میں نہ آئے وہ سننے میں آئے، جو ان تینوں میں نہ وہ چکھنے میں آئے، جو چکھ نہ ہو وہ چھونے میں آئے۔ کوئی چیز ان پانچ سے باہر نہیں ہے، اللہ ان پانچ میں ہے ہی نہیں۔ دکھائی وہ دیتا نہیں، دیکھ اسے کوئی سکتا نہیں، سن اسے کوئی سکتا نہیں، ذائقہ اس کا کوئی ہے نہیں، چھوا اسے جا نہیں سکتا، ہوا سے خمسہ میں آیا نہیں تو ماننا کیوں؟ ساری دنیا کے مسلمان کلمہ شہادت جو پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھے۔ اب سر ہلا رہے، میں نتیجے کے قریب۔ گواہی کا معیار عربی زبان میں الشاہد ہو وہ حاضر علی شیء، گواہ وہ ہے جو شے پہ حاضر ہو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چشم دید گواہ، انگلش میں کہتے ہیں آئی وٹنس۔ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو گواہی قبول ہی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے، تم نے کس بات پہ گواہی دی کہ وہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ پہلے کسی نے دی تھی، تم نے اس کی وجہ سے دی ہے۔ سب سے پہلے 14 نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے۔ مخلوق نے ان کی گواہی سن کے گواہی دی کہ ہم بھی دیتے ہیں کہ وہ ہے۔ گواہی انہوں نے دی تھی، پھر مخلوق نے ان سے سن کے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہوا سے خمسہ میں نہیں آتا۔ ماننا کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے ماننا ہے کہ اللہ نشانیوں میں آ جاتا ہے۔ کون سی نشانیوں میں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نشانیاں بتاتی ہیں، یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ کوئی طلوع کر رہا، یہ غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی سے غروب کر رہا، یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہے کہ کوئی نے روکے ہوئے، یہ بارش برس کے بتا رہی ہے کہ کوئی برسانے والا ہے، انسان پیدا ہو کے بتا رہا ہے کہ کوئی پیدا کر رہا ہے، انسان مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی موت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ ذات سے نہیں، نشانیوں سے پہچانا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گا، جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے، بارش فرشتہ برساتا، رزق میکائیل بانٹتا، روح اسرائیل قبض کرتا ہے۔ اللہ نے سورج کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہیں، غروب کرنے والی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچاننا ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جو فرشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو تم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ ہم نے اللہ مسجود بھی ہے، معبود بھی ہے۔ میرے امام سے پوچھا گیا، امام شیشم سے، مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا۔ مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا۔ سوال کرنے والا تھا ابو بصیر، اسے کہا پھر مولا جواب دے، اگر اول مخلوق آپ ہیں، آدم سے پہلے بھی آپ ہیں، جب تک آپ نہیں تھے اس کو سجدہ کس نے کیا؟ جب آپ نہیں تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر وہ ایک لمحہ بھی تھا کہ ایک لمحے میں آپ کو خلق کیا،
وہ لمحہ جو بغیر عبادت کے گزرا تو پھر وہ معبود کیسے ہے؟ ذرا باریکیاں دیکھو، سجدے کیا کرو کہ تمہیں ایسے امام ملے جنہوں نے توحید اتنی باریکیوں سے سمجھا، پھر ہم کیسے مانیں کہ وہ معبود ہے؟ امام فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے اس نے ہمیں مادے سے بنایا؟ نہیں مولا، تو کیا سمجھتا ہے؟ مولا اس نے آپ کو نور سے بنایا ہے۔ لیکن مولا جب نور بھی نہیں تھا تب کیا تھا؟ کیونکہ اگر کہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، تو اندھیرا بھی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ اس نے بنایا کون سے؟ کون ہے کاف اور نون؟ کاف اور نون لفظ ہیں، لفظ مخلوق ہے۔ وہ لمحہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا لمحہ ملے جس میں اللہ کے اور مخلوق کے درمیان فاصلہ ہے۔ کیا کہنے جواب کے؟ امام کی آواز ہے، امام نے فرمایا تو ہمیں جانتا ہے ہم نہ مادے سے ہیں نہ الگ نور سے ہیں، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ہم مادے سے نہیں، ارادے سے ظاہر ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو میں کن کہتا ہوں، کن فیکون۔ مشکل فلسفے کی بحث ہے لیکن آپ کے مزاج بن گئے تو میں یہاں جملہ دے لگا۔ دو طرح کے عالم ہے اس دنیا میں، ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم کن۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارتقاء کے منزلوں سے ایک پروسیس سے گزرتی ہیں، وہ عالم عناصر۔ اس میں جو چیز خلق ہوتی ہے، اس چیز کے خلق ہونے کے مختلف پروسیس ہیں، یعنی کہ یہ نہ ہونے سے عدم سے وجود میں آتی ہے، وجود سے روح میں آتی ہے، روح سے عالم لاہوت میں آتی ہے، عالم لاہوت سے زمان پہ اترتی ہے، زمین پہ پھر اس کی کیفیتیں ہیں، شکم مادر، شکم مادر کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، پھر عالم برزخ، پھر آخرت، پھر جنت اور جہنم۔ عدم سے چلتی ہے، مراحل سے ہوتی ہوتی آخرت تک پہنچتی ہے، عدم سے چلتی ہے، عدم سے روح پہ، روح سے عالم لاہوت میں، عالم لاہوت سے عالم دنیا میں، شکم مادر سے، شکم مادر سے پھر کیفیتیں، کیفیتوں کے بعد موت، عالم برزخ اور آخرت۔ یہ ہے پروسیس، ہر چیز اس مراحل سے گزرے گی۔ کون سی؟ جو عالم عناصر میں۔ ایک ادھر عالم ہے جسے عالم کن کہتے ہیں، اس کا پروسیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہاں صرف کہا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا، یہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا، یہ کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، یہ کہیں پیدا نہیں ہوا، یہ شکم مادر سے، یہ اس عالم عناصر سے نہیں آیا، یہ عالم کون سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینک اور اژدہا بنا تھا وہ عالم عناصر سے نہیں آیا، وہ عالم کون سے آیا تھا؟ یعنی کہ بہت سی بیسیوں مثالیں میں قرآن سے ایسی دے سکتا ہوں کہ اللہ نے جسے عالم عناصر سے نہیں عالم کون سے بنایا ہے۔ عالم عناصر میں انبیاء دیکھتے ہیں، عالم کون میں صرف اللہ کے ارادہ۔ جملہ کہوں اور اڑ جاؤں، شاید کسی دل میں میری بات اتر جائے۔ راہب نے رسول سے کہا مجھے بیٹے چاہیے، رسول نے عالم عناصر میں دیکھا نہیں ہے، حسین نے عالم کون میں کہا ہو جا۔ مشکل مثال ہے، کوئی بندہ کہے گا یہ واقعہ جو تواریخ میں کثرت کے ساتھ نہیں، میں وہ واقعہ بتا دوں، اس کا کوئی شیعہ کتاب انکار نہیں کرے گی۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
دربار ملعون میں بیٹھے، مولا کے ساتھ مولا کے ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے، ہارون نے دربار میں جادوگر بنایا ہوا، امام کے شیعہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے جادو کے ساتھ روٹی کھلائی، امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی، نہ نہ نہ، جادو حجت میں نہیں ہوتا، امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی، امام کے غلام کے سامنے سے روٹی نے حرکت کی، دربار میں جادوگر نے کہکا لگایا، ہارون مسکرایا، درباری ہنسے، موسی کاظم کو چلا لایا، موسی کاظم نے یوں دربار میں دیکھا، سامنے دیوار پہ قالین پہ نظر پڑی، اس قالین پہ دھاگے کا شیر تھا، امام سے کھا جا، یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، اخذ عدو اللہ، کھا اللہ کے دشمن کو، وہ دھاگے کا شیر، شیر بنا، عالم عناصر سے نہیں، عالم کون سے آیا، جو ابھی بھی چپ بیٹھے، اب چپ کا تالا توڑنا، امام حسن کا شرم نہیں ہوتی عورت ہو کے، یہ عالم عناصر نہیں، یہ عالم کون ہے، کیونکہ کن میں چلتا ہے اللہ کا ارادہ، اور معصوم فرماتے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ، اس نے اپنے ارادے سے چاہا کہ کچھ ہو۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولا آپ کہاں ہیں؟ فرمائے ہم توحید کی انتیت میں رہتے ہیں، مجھے تو خبر نہیں تھی کہ آپ مشکل گفتگو سنیں گے، مزاج آپ کا مل گیا تو پھر مولا فرماتے ہم رہتے ہیں اللہ کی توحید کی انتیت میں۔ جاؤ علم کلام والوں سے پوچھنا، کسی بھی انسان کا فاصلہ ناپنا ہو تو 4 منزلیں، قریب، قرب، پہلے قریب آتا ہے، یہ دیکھیں میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں، جو پیچھے بیٹھے یہ قریب ہے، یہ بیٹھے قریب ہے، یہ بیٹھے قریب ہے، یہ بیٹھے قریب، لیکن یہ جو بیٹھے یہ قریب نہیں، قرب ہے، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں، جن 2 کے درمیان کئی اور ہوں وہ قریب ہوتے ہیں۔ یا وہ چھیڑنا نہیں تھا یا پھر ہم چھوڑنا نہیں، جن 2 کے درمیان کئی ہوں وہ قریب ہوتے ہیں، جن 2 کے درمیان کوئی نہ ہو، وہ پیچھے سے کوئی اٹھے گا مجھ تک پہنچنے کے لیے، کسی کو ہاتھ کسی کو پاؤں، مختلف لوگوں سے گزرتا مجھ تک پہنچے گا، سیدھا نہیں آ سکتا، یہ اٹھیں گے یہ بچہ اٹھے گا یہ سیدھے آ جائیں گے، کیوں؟ ان کے اور میرے درمیان جن کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ خدا نے رسول سے کہا تھا میرا محمد ان سے کہے میرے قربا سے محبت کرو، قریبیوں سے نہیں، قربا سے۔ جو اتنا پاس رہتے ہوں، اتنا ساتھ رہتے ہیں کہ چادر کے نیچے بھی ہوں تو ایک لگے، یہ قرب ہے۔ اس سے اگلی منزل سرکار مہربانی، اس سے اگلی منزل ہے دن۔ دن کسے کہتے ہیں؟ دن اس منزل کو کہتے ہیں جہاں ہاتھ کی رسائی ہو۔ میں اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ بھائی یہ میرا قرب ہے، دن نہیں، کیونکہ میری ہاتھ کی رسائی سے باہر ہے۔ یہ جو مائک ہے یہ میرا قرب بھی ہے، دن بھی، اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں، اور میرے ہاتھ کی رسائی بھی۔ یہ جو دن کی منزل ہے اسے قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے وہ ان کے مقام دن پہ ہوگا۔ یہ کہیں سے پھل توڑنے درختوں پہ نہیں جائیں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، جس پھل کو چاہیں گے وہ ہاتھ میں آنا۔ اس سے اچھی مثال ایک اور قرآن سے تھا، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ شب معراج میرا مصطفیٰ فتدنا، میرے مقام میں در پہ تھا، میرے ہاتھ کی رسائی میں تھا۔ جہاں ہاتھ پہنچے وہ ہوتا ہے دن، جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہ ہوتا ہے قرب۔ اب یہ قریب
یہ قرب، یہ تن، اس سے اگلی منزل قربت کی لدن۔ لدن کی مثال بھی میں یہی دے دیتا ہوں، یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے یہ میرا قرب بھی ہے، دن بھی ہے، لدن بھی ہے۔ یہ میرے ساتھ جڑا ہے لیکن میں نہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نہیں۔ جو بالکل ساتھ ہو کے اپنا وجود علیحدہ رکھے وہ لدن ہوتا۔ آل محمد کہتے ہیں ہمارے پاس علم سیکھنے سے نہیں آیا، ہم نے علم میں لدنی لیا، ہم نے توحید سے علم ایسے لیا ہے جیسے بدن کے ساتھ لباس ہے۔ لیکن اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب میں نہیں رہتے، اگر یہ قرب میں آئیں گے تو فاصلہ آ جائے گا، اگر یہ دن میں آئیں گے تو فاصلہ ہوگا، اگر یہ لدن میں ہوں گے تو یہ کہتے ہیں لدن سے علم لیا ہے، ہماری ذات نہیں، ہم ان دیت میں ہیں۔ اب مجمع پریشان ہوگا جو لباس تک پہنچ گیا، اس سے پیچھے تو میری ذات ہی ہے، اس کے پیچھے اب کیا ہے، اس کے پیچھے اب کیا بچے گا، اس سے پیچھے بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان دیت کسے کہتے ہیں۔ یہ جو میں مجلس صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کہیں سے لکھی ہوئی میرے سامنے نہیں پڑھی، تو میری کان میں نہیں بتا رہا، یہ میرے اندر لفظ ہیں جو آ رہے ہیں۔ جاؤ دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر کو، دنیا کی بڑی عظیم لیبارٹری سے کسی بہت بڑے پیتھولوجسٹ کو بلا کے لاؤ، اسے کو میرے بدن کے ساتھ اپنی ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین مشینیں لگائے اور میرے لفظوں کو ڈھونڈے، وہ میرے خون کے ذرے گن لے گا، میری ہڈیوں کی تعداد بتا دے گا، وہ باریک سے باریک جڑ میں چلا جائے گا، بتا دے گا اس کے بدن پہ کیلشیم کی مقدار کتنی ہے، اس کے بدن میں شوگر کتنی ہے، اس کے خون کے ذرات کی تعداد کتنی ہے، وہ اتنی باریکی میں چلا جائے گا، لیکن میرے لفظوں کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب اگر وہ لفظ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، ہے اندر نظر نہیں آتے۔ اب یہ ادا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ لفظ بول لوں، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ادھر ارادہ لفظ ہے، ارادہ لفظ ہے، ارادہ لفظ ہے۔ آل محمد نے کہا چاہیے ہمیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرو، ہم اللہ کی انتیت میں رہتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، ہم ظاہر ہم اللہ کی پہچان ہے، اللہ نہیں۔ یہ ذاکر خطبہ منبر پہ علی کو بڑھا دیتے، وہ علی ہی کیا جس کو بڑھانا پڑے۔ یہ اللہ کی پہچان، اللہ نہیں، اللہ کی پہچان۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی، کرنیں سورج نہیں، سورج کی پہچان ہے۔ 14 اللہ نہیں، اللہ کی پہچان۔ سردہ ہلانا، زبان ہلانا، جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ کی پہچان۔ کرنوں سے کہو تو نہ، سورج بھیج۔ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، جاؤ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھنا، یہ جو آسمان پہ سورج ہے نا، یہ ہمارے لاکھوں میل کی مسافت ہے اور ہماری زمین سے کئی گنا، اور یہ ہمارے نظام شمسی کا سورج ہے۔ زمین اس کے ایک گولا ہے جو گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سورج اس پہ اپنی کرنیں ڈال رہا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی کرن سورج سے پھوٹ کے زمین تک آنے میں اس کا جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے وہ 9 منٹ ہے۔ یہ سورج سے 9 منٹ پہلے نکلتی ہے، زمین پہ 9 منٹ بعد آتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کرنیں 9 منٹ پہلے زمین سے جاتی ہیں اور سورج 9 منٹ بعد غروب ہوتا ہے۔ یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے
تو طلوع ہونے کے 9 منٹ بعد زمین پہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ پہلی کرن کو سورج سے نکل کے زمین تک آنے کے لیے دورانیہ چاہیے 9 منٹ، اور غروب ہوتے ہوئے سورج بعد میں جاتا ہے، کرن 9 منٹ بعد جاتی ہے۔ میری قوم کے بچوں پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا مذہب بڑا سچا مذہب ہے۔ بھائیوں کو بتا دینا کہ اب سائنس سے بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم کرنوں کے ساتھ سحر افطار نہیں کرتے، اور دورانیہ کتنا ہے؟ 9 منٹ۔ 9 عدد کس کا ہے؟ سیدہ کا۔ قرآن کی عزت کی قسم صحیح بخاری میں حدیث نکالنے کے تیار ہو، رسول نے کہا انا کا شمس والفاطمۃ الظہر، میں سورج ہوں، زہرا میری کرن ہے، میں سورج ہوں، میری بیٹی فاطمہ میری کرن ہے۔ جیسے بغیر کرن کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر فاطمہ کے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بغیر فاطمہ کے سید کے بابا پہچانا کیوں نہیں جاتا، حدیث کی صاحب پڑھ لو، ہر شب جمعہ پڑھتے ہو۔ فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تاکل کی صاحب، تو خدا نے کیا کہا تھا؟ محمد علیہ فاطمہ ابوہا بالوہا بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے مالک تعارف نبی سے کیوں نہیں کروایا؟ تعارف سیدہ سے کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خاندان پہچاننا ہی فاطمہ سے جاتا۔ بس وقت تمام ہو گیا، بات بہت دور تک چلی گئی۔ انہوں نے اللہ منوایا ہے، یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ منوانے کے لیے آئے۔ وہاں آدم کا جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، میری تقریر کا پہلا لفظ اور وہیں پہ نتیجہ آ گیا۔ یہ سجدہ تھا اس انوار کو، اس نور کو، جسے عرش پہ اللہ نے نوریوں سے سجدہ کروایا تھا۔ اب اس انوار پہ واجب تھا کہ یہ زمین پہ اس کا ایسا سجدہ کرتے کہ اس سجدے کا قرض پورا ہو جاتا۔ علی نے، میں فضائل بھی پڑھا ہوں، فضائل کے آخری جملے میں، علی نے 19 رمضان کی شب کوفے کی مسجد میں سجدہ کیا، اور سجدے میں جملہ کا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ علی نے یہ جملہ خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، احد میں نہیں کہا، بستر محمد میں سوتے ہوئے نہیں کہا، فتح مکہ پہ بت توڑتے ہوئے نہیں کہا۔ یہ سجدے میں کیوں کہا؟ سجدے میں اس لیے کہا، اس لیے کہ یہ سجدہ قرض تھا۔ امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ کے کہا کہ میں نے سجدے میں اللہ کی گواہی دی ہے، جو سجدہ وہاں ہوا تھا اس کا قرض پورا ہوا۔ علی ساجد رہا، سید الساجدین نہیں رہا۔ پھر حسین اس سے بڑھ کے آئے، مولا حسین نے عصر کے وقت کربلا کی تپتی ہوئی ریت، یہ سجدہ میں فضائل کے جملے، یہ سجدہ اور بھی مشکل تھا۔ مولا علی کے سر پہ ضرب تھی اور سر سجدے میں تھا، یہ سجدہ آسان تھا، لیکن یہاں سجدہ مشکل اس لیے تھا، بیٹے بھتیجے بھانجے بھائیوں کی لاشیں ہیں چاروں طرف، درمیان میں سر ہے سجدے میں، اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے شکرن للہ شکرن للہ۔ اتنا سجدہ بڑھا کہ اس کو کہنا پڑا حسین اب سجدے سے سر اٹھا لے، اے نفس مطمئنہ اب پلٹ اپنے رب کی جانب، تو نے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا قیمتی سجدہ کیا لیکن حسین ساجد رہا، سید الساجدین۔ پھر سید الساجدین وہ بنا جس نے جلتے ہوئے خیمے کی راکھ اپنی امامت کا پہلا سجدہ کیا۔ پھر جملہ سن لینا تاکہ آنسو اور زیادہ آسان ہو جائے۔ علی کا سجدہ تھا ضرب لگی ہوئی، حسین کا سجدہ تھا بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشوں کے درمیان۔ اب ایک سطر کہوں گا اور صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا۔ سجاد نے سجدہ تب کیا جب ماں بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ کوئی نہ سمجھے،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا سید الساجدین کربلا میں لڑے نہیں. سجاد کے ذمے جو محاذ تھا یہ کربلا سے کہیں مشکل تھا. جو کام 72 نے کیا سجاد اکیلے کی ایک رات کے برابر ہے. میں سطر سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا، ویسے یہ تمثیل اس حویلی کی بنتی نہیں ہے، لیکن میں مجمع کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھے سجاد. جس کی ہائے نہیں نکلی میں اس کی بات کھول کے بتا دیتا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ حوصلہ تھا سجاد، ہر موڑ پہ زندہ رہا. یہ امامت کی طاقت تھی جس نے سجاد کو زندہ رکھا. یہی وجہ ہے جب شام سے کہتے نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. سیدھا کر کے سجاد کی آواز اکبر برچھی کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے. یہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت پہ گر کے کہتے بابا معاف کرنا تیرا ضربے کھانا آسان ہے. اتنا جملہ سجاد نے کہا قبریں ہلنی شروع ہو گئی. آواز آئی نیزہ آسان، برچھی آسان، گھوڑوں کی پمالی آسان، تیر آسان. پھر پتا مشکل کیا ہے. سجاد لوگ کہتے اٹھو قبروں سے میں بتاؤں. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے ماتم کا رونے کے لیے آئے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم. جنازے کی برآمدگی اور جنازہ گریے میں آئے گا، جنازہ چیخوں میں آئے گا. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے. یہ حوصلہ ساری زندگی تمہیں علماء نے سنایا، خون رویا، خون رویا. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، اس ممبر سے ہم بازار شام نہیں پڑھتے. بازار شام کا 5% بھی ممبر سے نہیں پڑھا گیا. اگر ہم بازار شام ممبر سے پڑھتے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. میں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک جملہ چھپا کے کہہ دیتا ہوں. جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، جس نے غازی کی لاش برداشت کر لی تھی، کچھ تو شام میں ہوا ہے جو اس کا جگر پھٹ گیا. اکبر کی موت سے زیادہ تکلیف تھی، عباس کے گرنے سے زیادہ درد تھا. مولا سجاد واپس مدینے آئے. مولا سے پوچھا گیا، منہال کوفی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں. مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں دی گئی؟ فرمایا شام میں. مولا سب سے زیادہ مارا کہاں گیا؟ فرمایا شام میں. اس کا مولا سب سے زیادہ دکھ کب ہوا؟ فرمایا کوفے میں. کہنے لگا مولا تکلیف شام، اذیت شام، مارا شام گیا، دکھ کوفے کیوں؟ سجاد رو کے کہتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، کوفے والیوں کو پتا تھا یہ علی کی بیٹی. میں جملہ تمہارے ڈر سے چھپا گیا تھا، تم نہیں روئے، میں جملہ پڑھنے لگا. مولا سجاد کہتے شام والیوں نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا تھا، کوفے والیوں نے عباس کی بہن سمجھ کے مارا. 40 سال لہو. مولا
मौला सज्जाद का गिरिया मेरी कौम के बच्चों बुज़दिली नहीं थी, तशहीर करबला थी। रोना तशहीर थी। इस बाजार में 1000 बंदा कह के लगाता गुजरे, कोई नहीं पूछता क्यों हंस रहे, एक रोता गुजरे, बंदे रोक रोक के पूछते क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। सज्जाद करबला से रोना शुरू हुआ। हर मोड़ पे लोग पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद कभी अकबर सुनाता, कभी गाजी सुनाता, काफिला गुजरता गया, करबला फैलती गई। वापस पलट के मदीने आए, एक सहाबी ने कहा मौला शहादत तुम हाशमियों का विरसा। सज्जाद लोगों ने शहादत हमारा विरसा, नंगे सर मां बाजार में लेके जाना हमारा। उसने कहा मौला आंखों का खून बंद कर दे। मौला सज्जाद के वादे में क्या करूं, मैं पानी देखता हूं मुझे असगर याद आता है, मैं किसी का जवान देखता हूं मुझे अकबर याद आता है। उसने कहा मौला आप ज्यादा वक्त घर में रहते हैं, आपको इसलिए करबला की याद आती है, मौला उठ के घर से बाहर आया करे। मौला देखे थे मैं कहाँ जाऊं, कहने लगा मौला मदीने के बाजार में। सज्जाद रो कहते ना लेके जा मुझे बाजार में, मैं बाजार जाऊं मुझे शाम के चौक याद आते हैं। मातम की तैयारी करना जो हुसैनी नौजवान बैठे। उसने मौला सज्जाद को दिया सैयदा का वास्ता। मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के मदीने के बाजार में आया। इसने लोगों को इशारा किया, लोगों ने दुकानें बंद करके मौला के कदमों में आके बैठे। मौला गुजर रहे थे, कोई प्यार किसी को दे रहे, किसी को दुआ दे रहे। गुजरते गुजरते मौला बाजार में एक दुकान के सामने से गुजरे, एक कसाब गोश्त काट रहा। इसने मौला सज्जाद को देखा, इसने जल्दी से गोश्त पे कपड़ा डाला, वजू किया, बाजार में आकर कदमों पे हाथ रखे, मौला सलाम। फरमाया कौन है? मौला तेरा शिया। क्या काम करता है? मौला गोश्त बेचता हूँ। फरमाया क्या तुझे शरीयत मोहम्मद के अहकाम ज़बीहा याद है? उसने समझा कि इमाम वक्त मुझसे मसले का जवाब देख रहे हैं। कहता हाँ मौला याद है। मौला ने फरमाया सुना, उसका शरीयत है मदीने वाले मोहम्मद की, जिस जानवर को ज़िबा करो उसे पहले पानी पिलाया करो। तो मातम नहीं कर सका, मैं जुमला कह गया, जब उसने कहा उसे पानी पिलाया करो। मौला सज्जाद का सर दीवार पे लगा, रोकेगा लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मेरे पैसे दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मौला ने कहा दूसरी शर्त सुना। उसने कहा मौला दूसरी शर्त है, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना। मौला सज्जाद का सर दीवार पे आया, रोक का लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। 70 कदम पे मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के मातम कर, मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के कातिल की मिन्नतें करती है। मौला ने कहा तीसरी शर्त सुना। वो कदमों में बैठ गया, उसने रोकेगा मौला मैं शर्तें सुनाता हूँ तू लहू होता है। मौला मुझसे और शर्त ना सुन। मौला ने फरमाया तुझे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता, मुझे आखिरी शर्त सुना दे। जो मातम करने के लिए आई रोके कहता मौला मोहम्मद की शरीयत में है, जिस जानवर को ज़िबा करो खंजर तेज होना चाहिए, खंजर तेज होना चाहिए। सज्जाद रोके हाय मेरा गरीब बाबा, मेरे बाबे को उस खंजर से ज़रबे मारी गई। हौसले के साथ रोते भी जाओ, हौसले के साथ मुसीबत सुनते जाओ। मौला सज्जाद ने वहां एक जुमला कहा, मैंने इस जुमले के लिए तुम्हें सांस दिया ताकि तुम रुक के सुनो। मौला ने वहीं खड़े हुए लोगों का हजूम आ गया,
लोगों ने देखा कि मुद्दत के बाद हुसैन का बेटा बाजार में रो रहा है। बाजार मदीना में मजलिस शबीर शुरू हुई, खतीब हो गया हुसैन का बेटा। मौला ने कसाब को सामने खड़ा करके बता मदीने वालों को शरीयत मोहम्मद में है कि जानवर को ज़िबा कैसे किया जाता है। उसने कहा मौला जानवर की शाह रग पे छुरी चलाई जाती है, इसलिए कि यहाँ पर एक रग होती है जिसे कटने में तकलीफ कम होती है, मौत जल्दी आती है। शाह रग से ज़िबा किया जाता है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। सजाद रो के कहते मुझे कसम मेरे बाबे की लहू की, मेरा बाबा हुसैन शारक से नहीं। मेरे बाबा की शारक नहीं काटी गई, बस एक गर्दन हुसैन की गर्दन पे ज़रबे मारी गई। शहादत ना मुकम्मल ना पढ़ सकूंगा, बस एक दर्द और सुन लेना, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं मौला सजाद की शहादत पढ़े। मैं मिंबर पे कहा करता हूं कौन सा कत्ल पढ़ूं सजाद का, कौन सा कत्ल पढ़ूं? शाम गरीबा जो कत्ल हुआ था वो पढ़ूं, जो कूफे में हुआ था वो पढ़ूं, जो बाजार शाम में हुआ था वो पढ़ूं? एक कत्ल सुनना, सारी जिंदगी तुमने उलमा से सुना। मौला सजाद खून रोते थे, सुनना या नहीं सुना? जाओ उलमा से जाके पूछना मौला सजाद खून रोए कब? करबला में लहू नहीं रोए। अकबर की लाश खैम में आई, सजाद रोए, खून नहीं। कासम की गठड़ी आई, रोए हैं, खून नहीं। अब्बास फुरात पे गिर गए, रोए हैं, खून नहीं। बाबा 13 ज़रबों से मारा गया, रोए हैं, खून नहीं। बहन सामने खड़ी होके कानों का लहू दिखाती, सजाद रोए हैं। मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, रोए हैं, लेकिन खून नहीं। कूफे का बाजार आया, रोए हैं, खून नहीं। मैं रवायत पढ़ूंगा पत्थर दिल का मैं जामन नहीं, जो रोने के लिए आए, जिसे पता लगा आज शाह नजफ में सजाद का जनाजा उठना है, वो बंदा मातम जरूर कर लेगा। रोए कब थे? जब शाम के बाहर आके खड़ा हुआ ना ये काफिला। हौसले के साथ रवायत सुना, हौसले के बड़ा तुम मातम करोगे, रवायत सुन लेना। 15 अजानें सुनी अली की बेटी, शाम के बाहर खड़ा। मैं बिला तशबीह मौला सजाद की जो तारीख ने मंजर दिखाया, मौला सजाद की गर्दन में मनो वजनी लोहे का तौक, उस तौक के अंदर लोहे की मेखें, उस तौक का एक टुकड़ा आज भी हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन में पड़ा हुआ। मैंने उसकी जियारत की, उस मोहल्ले का नाम है दारुल शिफा। मैं जब हैदराबाद दक्कन गया मैंने जियारत की है। उस पूरे मोहल्ले को कहते शिफा वाला मोहल्ला। लोग बीमारों को लाके वहां बांध देते। वो जो गर्दन में वजनी तौक था उसके अंदर लोहे की मेखें थी। इस तौक के साथ लंबी लंबी जंजीरें थी, जो जंजीरें सिपाहियों के हाथ में। जब मौला सजाद बाएं जाते तो दाएं वाले जंजीर खींचते, बाएं की मेखें गर्दन में चलती, दाएं जाते तो बाएं वाले खींच लेते। कमर में मौला सजाद के एक लंगर था, पांव में मौला सजाद की बेड़ी थी। मैं मक्तल से और मुसाइल की किताब से जुमला पढ़ो, गर्दन का तौक, कमर में लंगर, हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी से जुड़ी थी। अगली सत्र में छुपा के पढ़ने लगा। चौथा इमाम कमर सीधी करने लगता, पांचवे की तलियां जमीन से उठ जाती। गुरबत सजा सुनो जो सुनने के लिए आए। बाप की कड़ी के साथ बेटा कहना, बाप की कड़ी पांव की बेड़ी के साथ जुड़ी हुई। मौला सजाद रकू की हालत में 15 अजाने अली की बेटी ऊंट पे, सजाद रकू में। जब 15वीं अजान हो चुकी, शहजादी ने ऊंट में बैठ गया। अम्मा फिजा, जी शहजादी, सज्जाद से पूछ इन सिपाहियों से कहे हमने कितनी देर रुकना है। रवायत सुनना,
मौला सजाद ने अपनी गर्दन का तोक हिलाया। जिस सिपाही के हाथ में जंजीर थी वो नींद से जागा। उसने देखा कैदी बुला रहा है। उसने कहा कैदी तो क्यों हिलाया? मौला सजाद ने आहिस्तगी से पूछा हमने कितनी देर रुकना? ये ऊंची आवाज में कहने लगा अभी बाजार सज रहे हैं। मैं मौला सजाद का खून पढ़ने लगा हूं कि मौला सजाद खून कब रोए थे। इस लम्हे तक सजाद तारीकती लहू नहीं रोए। उसने कहा अभी बाजार सज रहे हैं, बदमाश बुलाए जा रहे हैं, बाजारों में पर्दे लटकाए जा रहे हैं, रेशमी कनाते आईना बंदियां हो रही हैं, औरतों को छतों में बिठाया जा रहा है, बाजार में हजूम इकट्ठे किए जा रहे हैं, तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और कहती है एक बात याद रखना, दरवाजा अंदर से खुलना है, बाहर से नहीं खुलना। हमें नहीं पता दरवाजा अंदर से कब खुलेगा। इधर सोते वक्त शाम का सदर दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने नजरें उठा के शाम के बाजार का माहौल देखा। 3000 कमीना हाथों में शराब का जाम लेके शाम के सदर दरवाजे से खड़ा नाच रहा था। औरतें छतों में बैठी हुई थी, बाजार में मर्दों के गुजरने की जगह नहीं थी। मौला सज्जाद ने ये मंजर देखा, ऊंट में बैठी थी अली की बेटी। हौसले के साथ मैं पहला खून का आंसू पड़ने लगा हूं। माई की इजाजत नहीं दे रहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं पहला लहू का आंसू पड़ने लगा हूं। अभी तक सज्जाद लहू नहीं रोए। बीबी ने ऊंट में बैठे हुए, बीबी ने बाजार का मंजर देखा। एक मलाउन एक कागज का टुकड़ा मौला सज्जाद की आंखों के नीचे किया। मौला सज्जाद ने वो हुक्मनामा पढ़ा। सज्जाद की आंख से लहू का पहला कतरा आया, सज्जाद की आंख से खून आया। ज़ैनब की नजर सज्जाद की आंख में गई। रो कर सज्जाद तेरी आंखों में लहू क्यों आ गया है? कहता दुआ कर तेरे सज्जाद का मौत आ जाए। अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। रो के यदि मौत ना मांग, मुझे दर्द बता, मैं दर्द पड़ूंगा तू मातम करेगा। सज्जाद रो कहते अम्मा जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। अम्मा तू पैदल कैसे चलेगी? अम्मा बाजार का रश बड़ा ज्यादा। 1 मिनट और पढ़ूंगा फिर जनाजा, 1 मिनट और पढ़ूंगा। जब मौला सज्जाद ने कहा अम्मा 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 तू पैदल कैसे चलेगी? बीबी ने कहा ना सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। मौला सज्जाद की आवाज आई, ओ मलाउन मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। किताबें कहती है कि कमीना करीब आया, उसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म का पहला ताजियाना मारा। सकीना की नजर ताजियाने पे पड़ी, सकीना ऊंट से नीचे गिरी। करीब आके कहती मेरी माँ पैदल चले ना चले, मैं पैदल चलती हूँ। मैं गरीब की बेटी हूँ, वो अमीर की बेटी है। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मेरी सकीना पैदल जा रही है। और कोई मेरे सज्जाद को बुलाए, कोई मेरे अब्बास को बुलाए।
جھکا